السلام علیکم۔ آج ہم مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی اور تعلیم پر اس کے گہرے اثرات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ آج کی اس گفتگو کے پروڈیوسر محمد اسامہ مدنی ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی، اور یہ موضوع آج کل بہت اہم ہے۔ تو ہم خاص طور پر دیکھیں گے کہ اسلامی معاشروں میں تعلیمی میدان میں اے آئی کے کیا امکانات ہیں، کیا چیلنجز ہیں، اور پھر عام طور پر طلباء پر اس کے کیا مثبت اور منفی اثرات ہو رہے ہیں۔ بالکل، ہمارے پاس اس پر کچھ تحقیق اور مضامین بھی ہیں جن پر ہم بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو ایک تحقیق کا آپ ذکر کر رہے تھے جو خاص طور پر اسلامی تعلیم کے تناظر میں ہے۔ جی ہاں، وہ تحقیق مدرک ایٹ آل کی، وہ خاص طور پر اسلامی تعلیم میں اے آئی کے استعمال پر بات کرتی ہے۔ اس میں ٹیکنالوجی تک رسائی، بنیادی ڈھانچہ، یہ چیزیں تو ہیں ہی، اچھا، لیکن سب سے اہم وہ اسلامی اقدار کے ساتھ ہم آہنگی جیسے اخلاقی پہلوؤں پر بہت زور دیتی ہے۔ یہ دلچسپ ہے۔ تو کیا یہ تحقیق بتاتی ہے کہ اے آئی ایک مشین اسلامی اقدار سکھانے میں بھی مدد دے سکتی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، براہ راست سکھانے سے زیادہ شاید یہ تعلیمی مواد کو زیادہ مؤثر بنانے کی بات ہے۔ اے آئی تعلیمی معیار بہتر کر سکتا ہے اور کچھ حد تک اسلامی تصورات کی وضاحت میں بھی مددگار ہو سکتا ہے۔ اچھا، لیکن چیلنجز بہت ہیں۔ سب سے بڑا سوال، کیا سب طلباء تک یہ ٹیکنالوجی پہنچ پائے گی، خاص طور پر ہمارے معاشروں میں جہاں ڈیجیٹل تقسیم ایک حقیقت ہے؟ ہاں، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ انفراسٹرکچر کا بھی ہے نا؟ بالکل، اور پھر اے آئی کے استعمال سے جڑے اخلاقی سوالات، جیسے طلباء کا ڈیٹا کہاں جا رہا ہے، اس کی پرائیویسی کا کیا ہوگا، کہیں اے آئی کے الگورتھم میں کوئی تعصب تو نہیں؟ اور اسلامی تعلیم میں تو تزکیہ نفس یعنی کردار سازی پر بہت زور ہوتا ہے۔ کیا اے آئی اس میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ یہی تو بڑا سوال ہے۔ وہ تحقیق کہتی ہے کہ اے آئی شاید معلومات دینے میں تو اچھا ہو، لیکن وہ گہری اخلاقی تربیت، وہ استاد اور شاگرد کا تعلق، اس کی جگہ لینا مشکل ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ تحقیق کہتی ہے کہ تعلیمی اداروں، علماء اور حکومت کو مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ اے آئی کا استعمال اسلامی اقدار کے مطابق ہو، نہ کہ ان سے ٹکرائے۔ یہ واقعی اہم نکتہ ہے۔ اچھا، چلیں اب ذرا عام طلبہ پر اس کے اثرات دیکھتے ہیں۔ ایک مضمون میں پڑھ رہی تھی کہ ایک سروے کے مطابق تقریباً 66% طلبہ اپنے پروجیکٹس یا اسائنمنٹس کے لیے چیٹ جی پی ٹی جیسے ٹولز استعمال کر رہے ہیں۔ جی ہاں، 66%۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے، اور اس کے فائدے تو واضح نظر آتے ہیں۔ جیسے؟ سب سے پہلے تو پرسنلائزڈ لرننگ، یعنی ہر طالب علم اپنے رفتار سے سیکھے۔ اے آئی مواد کو اس کے مطابق ڈھال سکتا ہے، جو تیز سیکھتا ہے اسے آگے بڑھائے، جسے مشکل ہو رہی ہے اسے اضافی مدد دے۔ ٹھیک۔ اور آسان رسائی بھی ایک بڑا فائدہ ہے، جو طلبہ دور ہیں یا جنہیں سیکھنے میں کوئی معذوری ہے، ان کے لیے اے آئی مددگار ہو سکتا ہے، جیسے تقریر کو لکھنا یا ترجمہ کرنا۔ بالکل۔ پھر اساتذہ کے لیے بھی آسانی، اے آئی اسائنمنٹس وغیرہ کو جلدی سے چیک کر کے طلبہ کو فوری فیڈ بیک دے سکتا ہے۔ اس سے استاد کا وقت بچتا ہے جو وہ اصل پڑھانے پر لگا سکتے ہیں۔ اور وہ اڈیپٹیو پلیٹ فارمز کا بھی ذکر تھا، وہ کیا چیز ہے؟ جی، وہ ایسے سسٹم ہوتے ہیں جو خودکار طریقے سے دیکھتے ہیں کہ طالب علم کہاں کمزور ہے، کہاں مضبوط، پھر وہ اسی حساب سے مشقیں یا مواد دیتے ہیں۔ کمزور مضمون میں زیادہ مدد، آسان میں تیزی۔ اور ایک طرح سے 24 گھنٹے مدد دستیاب ہے۔ اگر رات کو ہوم ورک کرتے ہوئے کوئی سوال اٹک گیا، استاد تو نہیں ہوں گے، لیکن اے آئی سے پوچھا جا سکتا ہے۔ جی، یہ سب تو ہیں مثبت پہلو، لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے۔ ہاں، منفی اثرات کیا ہے وہ؟ سب سے بڑا خطرہ تو یہی ہے کہ ٹیکنالوجی پر انحصار بہت زیادہ نہ ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ طلبہ خود سوچنا، مسئلہ حل کرنا یا آپس میں مل کر کام کرنا ہی چھوڑ دیں، تنقیدی سوچ کم ہو جائے۔ اور تخلیقی صلاحیت، اگر ہر چیز اے آئی سے لکھوا لی تو اپنی لکھنے کی، اپنی سوچنے کی صلاحیت کا کیا بنے گا؟ بالکل۔ دوسرا بڑا مسئلہ ڈیٹا پرائیویسی کا ہے۔ یہ اے آئی ٹولز طلبہ کے بارے میں بہت حساس معلومات اکٹھی کرتے ہیں، اس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہے۔ اور ایک اور بات، عدم مساوات کی۔ کیا یہ ٹیکنالوجی امیر اور غریب طلبہ یا اچھے اور کم وسائل والے اداروں کے درمیان فرق کو مزید نہیں بڑھا دے گی؟ یقیناً یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ سب تک یکساں رسائی کیسے ممکن بنائی جائے؟ اور کیا اے آئی استاد کا متبادل بن سکتا ہے؟ وہ انسانی تعلق، وہ ہمدردی جو استاد اور شاگرد میں ہوتی ہے، وہ تو اے آئی نہیں دے سکتا نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ جذباتی تعلق، وہ حوصلہ افزائی، وہ رول ماڈلنگ، اے آئی وہ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ٹول ہے،
استاد کا متبادل نہیں۔ اور ایک اور مسئلہ جو مضمون میں تھا وہ غلط معلومات کا ہے۔ اے آئی کبھی کبھی پرانے یا متعصب ڈیٹا کی بنیاد پر غلط جواب بھی دے سکتا ہے۔ جی ہاں، کیونکہ وہ اسی ڈیٹا پر سیکھتا ہے جو اسے دیا گیا ہو۔ اگر ڈیٹا میں ہی مسئلہ ہے تو جواب میں بھی ہوگا۔ طلبہ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اے آئی کا ہر جواب حتمی سچ نہیں ہوتا۔ اور آخر میں وہ دھوکہ دہی والا معاملہ، طلبہ اے آئی سے پورا مضمون لکھوا لیں، ہوم ورک کروا لیں۔ ہاں، یہ بہت آسان ہو گیا ہے۔ اگرچہ اب ایسے ٹولز بھی آ رہے ہیں جو اے آئی سے لکھے مواد کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ بھی 100% قابل بھروسہ نہیں ہوتے۔ کبھی وہ طالب علم کے اپنے لکھے کام کو بھی اے آئی کا بتا دیتے ہیں۔ تو اگر ہم ساری گفتگو کو سمیٹیں، اے آئی میں تعلیم کو بدلنے کی زبردست صلاحیت ہے، خاص طور پر